दूसरा ये कहते हैं कि जी ये मान सिंह जो था ये कोई ऑफिशियल था जो सिख रजीम का, सिख का सबसे आखिरी जो यहाँ पर रहा, तो सिख का उन्होंने ऑक्युपाई किया था। तो सिख दौर में वो कहते हैं कि जी मान सिंह सिख ऑफिशियल था कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का या इस लेवल का, यहाँ पर जिसने उसको मेंटेन किया तो उसके नाम पे ये मान सिंह है। 5 किलो दूध से 1 किलो खो बनता है। ठीक है, ये मशहूर सौगात है हमारी। यहाँ से बाहर से लोग आते हैं खाने पीने, यहाँ पे जो वगैरह ये लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, वो आ जाते हैं हमारे इस दुकान पे, शॉप पे आ जाते हैं और साथ भी ले जाते हैं, खा के भी साथ भी लेके जाते हैं बच्चों के लिए। ये हमारी मशहूर सौगात है बफर की। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, मसलन बफर में नीचे चौक बाज़ार में, ये एरिया में 4 5 6 दुकानें हैं। गुजारिश है मोहतरम, ये खोए दा सलसला जो है ये तकरीबन अंग्रेज़ के दौर को शुरू है। उस वेल्ले पाकिस्तान है नासा बने ते बफे भी 2 बंदे आसे, एक ही जना सा फजल महमूद ते एक ही जना सा मीर जमान बाबा। ये 2 ही बंदे आसे जनाब, ते ये उस वेल्ले को बनाते आए। फिर 1972 को में मतलब ये शुरू कीते वो मीर जमान बाबे नाल, मतलब ये उसको कश्मीरी आते थे ना जी, कश्मीरी बाबा। उसको मतलब ये जुलदा आंदा बेंदा उठता, फिर उसको खोशवान दरिया का ना जी जगह उसको सारा निज़ाम सीखे। मौजूदा टाइम में ये लाइब्रेरी सिटी के दिल में वाक़ है। गढ़ी रोड या कश्मीर रोड के ऊपर ये वाक़ है। अभी जो चल रही है ये लाइब्रेरी है, लेकिन इससे पहले शुरू में ये एक इबादतगाह थी सिखों की। इस दुकान में तकरीबन असें 17 साल हो गए जी, और असते दादा अबू ने शुरू की थी असी। उस तो बाद मेरे वाले साहब उन्हीं काम करते रहे। उस तो बाद 20 साल हो गए मैं भी इस दुकान पर ड्यूटी करता। इस जगह की तारीख काम पाकिस्तान से पहले की है। अगर इस जगह के बारे में देखा जाए तो अगर इसकी एक्चुअल कोई तारीख ढूंढी जाए किताबों में या किसी बुज़ुर्ग से पूछा जाए, जो वो यही कहते हैं कि मतलब वो अपने बुज़ुर्गों के वक्त से यही चीज़ देखते आए हैं। मतलब इस चीज़ की कोई नॉन या रिटन हिस्ट्री मौजूद नहीं है। मेरा नाम साकिब अशरफ है, सन ऑफ शाका। वाले साहब का नाम जो है मोहम्मद अशरफ है। सही ठीक है, शाका उन्होंने निक नेम है, वैसे उन्होंने नाम सही मोहम्मद अशरफ है। यहाँ महाराजा अशोक के जो वो हैं फरामीन हैं, वो ये शो करते हैं कि ये यानी उस दौर में यानी 3री सदी जो वो थी यानी बिफोर क्राइस्ट जो था, उसमें ये इलाका जो था वो मरकज़ था। और यहाँ पर जो यानी मूरियन जो डायनेस्टी थी, और मूरियन डायनेस्टी के ही ये महाराजा अशोक जो थे वो रूलर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था और अपने वालिद के बाद ये यहाँ का हुक्मरान बना। तो उस वक़्त यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट, उसने बुद्ध मत जो है वो कबूल कर लिया, तो बुद्धिस्ट यहाँ पर राज रहा। ये बुद्धिस्ट था। और ये जो सल्तनत थी उसकी, यानी अफ़गानिस्तान मॉडर्न दौर का अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ अफ़गानिस्तान ये भी उसकी सल्तनत का हिस्सा था। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट प्लेस थी, ये महाराजा अशोक ने अपनी सल्तनत के इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ थे वहाँ पर अपने फरामीन जो है वो कंधा किए। तो उसमें से एक मानसहरा है।
محترم گزارش یہ ہے اللہ رب العزت سن انسان دے رزق دے مختلف ذریعے بڑھائے دیں. یہ بھی اللہ دی تقسیم ہے کہ پنجاب وچ دودھ جڑے خالص دودھ مل دے, بہترین دودھ مل دے اور سستا مل دے, لیکن اس دودھ کو ایک کھوا نہیں بنتا. یہ صرف عنایت اسی ہوتے اس بفے تا ہے نا جی, اس علاقے تا اس علاقے دی منجیاں دی دودھ کو اس طرح کھوا بن دے. پنجاب دا کھوا جڑا ہوندے وہ حالانکہ بغیر مٹھے تو ہوندے, شوگر فری ہوندے, ہے بھی وہ 300 روپے کلو بہترین کھوا, لیکن اس بچ مٹھاس بھی نہیں, اپنی ذائقہ بھی نہیں, اور وہ رکھ ہے. اس تک کھوا جڑے یہ تھند ہوندے لذیذ ہوندے. یہ اللہ دی تقسیم ہے رزق دی. بس کاغذ آ گیا جڑے کھوئے کم کرنا نہ کھالو جی کھوا بھی دی من انہوں نے سامنے اس یہ ببلو جی سامنے کھا کے نہیں کرنا, یہ ببلو اٹھا لے دے. اور یہاں پہ کافی تعداد میں دونوں شفٹوں میں کافی تعداد میں ریڈرز آتے ہیں, کالج یونیورسٹی اسکول کے بچے آتے ہیں, آ کے یہاں پہ اپنی اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پہ بڑی قیمتی بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں, قرآن کے حوالے سے تفسیر ہیں, قرآن پاک کی کلمات پڑھے ہوئے ہیں, اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں. 2 شفٹیں اس کی چلتی ہیں, صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک, پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کا وقفہ ہوتا ہے. 2 بجے سے لے کر شام 6 ساڑھے 6 بجے تک یہ دوبارہ چلتی ہے. پھر شام کو بھی اور دن کو بھی کافی تعداد میں یہاں پہ ریڈرز آتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, انجینئرز کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, لاٹ کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, یعنی کہ ہر طبقہ کے لوگ یہاں پہ آ کے یہ ریڈنگ کرتے ہیں, یہاں پہ پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, اخباریں پڑھتے ہیں. اور یہ اب اس کو میرا جو تجویز ہے کہ اس لائبریری کو اپ گریڈ کیا جائے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک بہترین قسم کا میوزیم بنایا جائے, تاکہ ہماری ثقافت کو ترجیح ملے, اور ہمارے جو نئی نسل ہے اس کو یہ پتہ چل رہے کہ بھائی ہماری ثقافت کیا ہے. بچوں کو, نئے جو بچے ہیں ان کو ثقافت کے بارے میں ہمارے کچھ بھی نہیں پتہ کہ کیا کیا چیزیں ہمارے باؤ اجداد نے دیکھی ہیں اور اب کیا ہیں. یہاں پہ لائبریری بھی ہو اور ساتھ میوزیم بھی چلے. یہ ٹرپل پورشن یہ لائبریری ہے اور بہترین ہے. سکھوں کی یہ ایک تیار کردہ عمارت ہے, اور ہزارہ ڈویژن میں یہ سب سے قدیم بلڈنگ ہے, سب سے قدیمی بلڈنگ یہ ہے, اور بہترین اور خوبصورت ترین بلڈنگ ہے. پورے ہزارہ ڈویژن میں اس قسم کی کوئی بھی بلڈنگ موجود نہیں ہے. قوالی بس اصل دادا ابو نہیں بھی سنتے سے, والد صاحب بھی سنتے سے, اس تو بعد اسی بھی یادی ہو گئے. اور لوگ ہوں اس وقت جڑا کباب کھانا کھانے وہ نال پہلے آتے جی ایک قوالی بھی لاؤ ذرا قوالی سن گئے, نال کھاواں تے نال قوالی سننی تے ہضم ہو. اس طرح دی لوگوں دی روٹین بنی گئی. سر اساں تساں کو اس کو پہلی بھی دسیا سی سر صفائی کا خیال کرنے ہیں, اور آختے ہیں لوگ آنے اعتماد نال انہوں نے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اس وجہ تو کوشش کرتے ہیں معیار اچھا ہوئے, چیز گاہ کو اچھی ملے, اور صفائی کا مجھ خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مزار کا ابتدائی جو منصرہ شہر کے قیام کے بعد جو اس کے آنے کا راستہ تھا, اور یہاں ٹورزم کا اتنا زیادہ آمد و رفت نہیں تھی, جو اس کا راستہ تھا وہ منصرہ مین کچہری روڈ سے تھا. اب چونکہ 2012 کے بعد منصرہ بائی پاس بن گیا, اب بائی پاس بننے کے بعد جو ہے ٹورسٹ کیونکہ بائی پاس پہ آتے تھے, اب بائی پاس پہ آنے کے بعد جو ہے یہاں کا راستہ بھی نیا بن گیا. لوگوں کو جیسے جیسے اس مقام کا پتہ چلتا گیا, اب چونکہ اس سارے ایریے کا جو نام پڑا وہ نام بھی نوگزی ہے. نوگزی جو ہے وہ اس قبر کی خاص پہچان ہے, یعنی یہ 9 گز قبر ہے, 9 گز 27 فٹ. اب اس قبر کی اپنی ہسٹری کے بارے میں پوچھا جائے یا بتایا جائے تو اس قبر کے اندر جو بزرگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو بزرگ تھے یہ خود فریڈم فائٹر تھے, یعنی ایک مجاہد تھے, قیام پاکستان سے قبل کے ایک مجاہد تھے. ان کی جب شہادت ہوئی تو ان کا جو سر ہے سارا منصرہ سٹی سے باہر کی ایک جگہ آتی ہے, ایک مقام آتا ہے پھلڑا, اب وہاں پہ ان کا سر جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ دفن ہے. اب جو باقی یہ مزار ہے اس کے بارے میں ایک تاریخ یا ایک کہانی یوں بھی ہے کہ اس بازار میں ایک عصا دفن ہے, یعنی جو بزرگ تھے ان کا جو چھڑی تھی یا عصا تھا, وہ چھڑی جو ہے وہ یہاں پہ مدفن ہے.
اب اس کے بارے میں جتنی بات منہ اتنی باتیں، یعنی اس کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے. اب چونکہ یہاں پہ پرانی اس قبر کی جو پہلے تزئین و رہائش نہیں تھی، کوئی اس کو مقبرے کو پکا نہیں کیا گیا تھا، تو یہ پرانی سلوں والی قبریں موجود تھی. اس کی جو یہ تعمیر و تزئین کا کام کیا گیا وہ ایک صوبیدار تھے، صوبیدار محمد یعقوب. 1987 جو کہ اس مقبرے کے پیچھے تاریخ آج بھی درج ہے. 1987 میں اس کی تعمیر کا جو اصل کام ہے وہ شروع ہوا کہ اس مزار کی ساری تعمیر کی گئی. اس کے بعد اس کی تعمیر جو ہے وہ جب یہ کتبہ لگا تو تب کی ڈیٹ بھی اس کے کتبے کے پیچھے مینشن ہے. 1997 میں یہ کتبہ لگا. اس کی مطلب تھوڑی بہت جو مین کام تھا وہ مکمل ہو چکا تھا 1997 میں. لیکن اس کے بعد چونکہ اس کی بار مسلسل رینوویشن کی ایک اوپن ایئر میں، تو گاہے بگاہے کنٹینیوسلی اس کی رینوویشن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو مینٹیننس کرتے ہیں لوگ. اصل جہاں کام کرے آدمی اس کو سمجھے کرا نا، گوشت کو ٹکے واسطے مخصوص گوشت ہوگا نا، گوشت کی پرکھ ہونی چاہیے انسان کو. انشاءاللہ کافی اچھا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے. کراچی تک آنے جی اس کسٹمر کراچی تو بھی آنے الحمدللہ. چائنیز بھی جو ہے اس سے براؤز ہے گوشت انشاءاللہ تقریباً چائنیز کراچی تو فریز کر کے کر دیں لوگ. تقریباً نرام وغیرہ لوگ جس وقت پنجاب کے لوگ آنے، کراچی بھی لوگ آنے، کافی آنے لوگ آنے. مسالے بھی ایسی آپ نے تھوڑا جی آپ نے یوز کر دیں خود بنا دیں، کوئی تھوڑا جہا ڈبا وغیرہ یوز کر کے زیادہ سیاہ کا بنا دیں.